تک ہارون صاحب ذرا سیاسی منظرنامے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں براڈ شیٹ جس نے سبھی کی توجہ اپنی طرف رکھ لی ہوئی ہے، جس قسم کے انہوں نے انکشافات کیے ہیں براڈ چیف کمپنی کے چیف نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ انہوں نے رشوت سے متعلق بات کی، انہوں نے دعوت سے متعلق بات کی، انہوں نے براڈ شیٹ کے سرور نے کیا؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف نے براڈ شیٹ پر عدالتی فیصلے سے متعلق سراسر جھوٹ بولا. نواز شریف صاحب جھوٹ نہیں بولتے، جب بولیں سراسر جھوٹ بولتے ہیں. یہ چھوٹا موٹا جھوٹ بولنا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے. کوئی بہانہ بنا لیا، دفتر سے لیٹ ہو گئے، کام کیا نہیں، جھوٹ بول دیا، سر طبیعت خراب تھی. نواز شریف کو یہ زیبا ہے کہ وہ چھوٹا سا جھوٹ بولے؟ نہیں، وہ ایک بڑا عظیم آدمی ہے، جب بولے عظیم جھوٹ بولے. لیڈروں کا کام ہوتا ہے اتنا بڑا جھوٹ بولو جو ان کے شایان شان ہو. بات یہ ہے کہ یہ سادہ سا معاملہ ہے، یہ کوئی بجلی کے معاملہ کی طرح پیچیدہ نہیں ہے جس کی بڑی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہو. بس صرف 3 منٹ میں گفتگو ہو سکتی ہے. اگر پروگرام کا وقت پورا کرنا ہو تو میں 2-4 اس میں شیئر ڈال دوں گا. مجھے پروگرام کا وقت پورا نہ بھی کرنا ہو تو تفصیل سے اس کا جواب چاہیے. نہیں، تفصیل نہیں، اس میں ہے ہی نہیں تفصیل. گزارا یہ ہے کہ براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جو تحقیقات کرتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، آپ کو معلومات مہیا کرتی ہے. جیسے پاناما کیس میں ہوا تھا نا، ایک کمپنی کی خدمات حاصل کر کے تو معلومات حاصل کی گئی تھی. مشرف نے کہا کہ یہ آپ کو ٹاسک دیتے ہیں، اس کی فیس دیں گے. جو غیر ملکی جائیدادیں ہیں وہ سیاستدانوں کی، ان کو پتہ چلا دیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو اتنے فیس ادا کریں گے. انہوں نے کام شروع کر دیا اور پتہ چلانا شروع کر دیا. کام تو ایک دن میں نہیں ہوتا، ٹائم لیتا ہے. ایک مرحلہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے، پھر کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے، پھر ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. پہلے یہ طے ہو کہ سر محل جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کا ہے یا زرداری کا ہے، پھر اس کے ثبوت مہیا کیے جائیں، پھر وہ اس ثبوت ایسے ہوں کہ عدالت میں پیش کیے جا سکیں. اب یہ کام انہوں نے جب جاری کر رہے تھے تو ایک دن مشرف نے کہا باجی بند کرو. کیوں کہا؟ کیوں؟ این آر او ہو گیا تھا. این آر او اس نے کہا یہ تو این آر او مطلب یہ کہ اس نے کہا وہی تو الیکشن جیت گئے. زرداری اور شریف خاندان جیت گیا پنجاب میں. زرداری صاحب کی بن گئی حکومت سندھ میں اور مرکز میں. ٹھیک ہے. اب جن خلاف تحقیقات کرنی تھی وہ تو وزیر اعظم ہیں، وہ تو صدر ہیں. مشرف کو تو ہٹا دیا نا. اب زرداری اور نواز شریف کے دور میں براڈ شیٹ کیسے تحقیقات کر سکتی تھی؟ یہی تو سوال تھا. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کہا بھائی ہم نے کام کیا ہے. جیسے ایک وکیل جو ہے اس کو آپ ایک کیس دے دیں، وہ اس کی تیاری کر لے 15 دن 20 دن 25 دن. اب آپ کہیں جی کیس مت دائر کرو تو وہ کہے گا بھائی 20-25 دن جو کام کیا اس کو پیسہ فیس تو دو نا. ایک ایگریمنٹ ہے نا، معاہدہ نہیں توڑ سکتے. جناب سیدنا بلال نے جناب عمر ابن خطاب سے کہا کہ جو زمینیں آپ نے دے دی ہیں نا وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں واپس لوں گا. اچھا. قرآن کریم کی یہ آیت کا یہ کہتی ہے کہ اگلی نسلوں کی بھی ہم پہ ذمہ داری ہے. اگر زمینیں دے دی نا ہم نے مجاہدین کو، اصحاب رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو، تو اگلی نسلیں کیا کریں گی؟ تو 3 دن بحث ہوتی رہی. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ دلیل دی تھی جناب بلال نے کہ ریاست اپنے معاہدے سے مکر نہیں سکتی. انہوں نے کہا نہیں، ریاست اگر غلطی کرے گی اس کی تصحیح کرے گی. اتنے تنگ آئے وہ کھلی بحث کرتے تھے نا. وہ اس طرح تھوڑی تھے لوگ کہ عمران خان کہتے میں ٹکٹ دوں گا، زرداری کہتے میں ٹکٹ دوں گا، نواز شریف کہتے 2-2 کروڑ روپے لاؤ تو ٹکٹ دوں گا. وہاں تو بحث ہوتی تھی، بحث کے بعد فیصلہ ہوتا تھا. پالیسی ڈیسیژن نہیں کر سکتے تھے امیر المومنین، نہ جناب ابو بکر، نہ جناب عمر ابن خطاب، نہ جناب عثمان، نہ جناب علی کرم اللہ وجہ. پالیسی قرآن میں لکھی ہوئی تھی، حدیث میں لکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا اس سے نہیں ہٹ سکتے، اصول نہیں چھوڑ سکتے. تو جناب عمر ابن خطاب اتنے تنگ آئے، کہتے ہیں او بھائی بلال سے تو مجھے بچاؤ، بلال تو میری سنتا ہی نہیں. مطلب بھائیوں کی طرح بحث کرتے تھے. بحث مباحثہ کھلا. بات یہ ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا. دنیا میں آپ معاہدہ نہیں توڑ سکتے. ساری دنیا میں آپ نے ایک پروفیشنل کمپنی کو ایک ایگریمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ، تو بھائی اس کی فیس آپ نے ادا کرنی ہے. مشرف صاحب چلے گئے ان کی بلا سے. انہوں نے آخری دفعہ حلوہ کھایا، جہاز پہ بیٹھے اور پتہ چلا کہ ان کے تو اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں. تو انہوں نے کہا، وہ ویسے بات چھپاتے نہیں ہے ان کی خوبی، انہوں نے کہا مجھے سعودیوں نے دیے تھے.
اور میں چھوٹا سا فلیٹ خریدا ہے اور دبئی میں کچھ خریدا ہے. تو کرپٹ ویسے مشرف نہیں تھے, مطلب جو بھی غلطیاں کی وہ بہت سی کی, ایک آدھ چھوٹی سی غلطی تو نہیں کی نا. مطلب یہ بھی غلطی ہے کہ بھائی اس وقت ان کو جتنی فیس بنتی تھی دے دیتے, وہ چلے گئے عالمی مسالتی ادارہ آربیٹریشن کورٹ میں. اب آربیٹریشن کورٹ نے فیصلہ دے دیا 4 ارب روپے کے قریب جو ہے, اور رکوٹک پہ تو اس سے بھی بڑا پھٹا ہے 6 ارب ڈالر. زرداری صاحب نے کتنے میں دیا تھا رکوٹک؟ اپ ٹل $1,000 بلین کا سونا ہے 500 ملین ڈالر میں دے دیا تھا. اور یہ وہ ملک ہے, اس میں عدالتی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. یہ سارے جیلوں میں ہوتے, عمران خان کے بعد ساتھی بھی ہوتے. اگر جو ہے دیکھیے نا, کیس حکومت نے پیش کرنا ہے, ثبوت ہی نہ دیں آپ عدالت کو, تو عدالت کیا کرے؟ عدالت کیا کرے گی؟ ثبوت جس نے کیس 400 ٹیررسٹوں کی ضمانتیں ہو گئی تھی, بھئی یہ تفتیش کرنے والے ہیں, جج کو حقائق بتائیں گے تو وہ کرے گا نا. اب مشرف صاحب نے حلوہ کھایا چلے گئے, اب آ گئے زرداری صاحب, 5 سال انہوں نے حلوہ کھایا, 5 سال شہباز شریف نے, نواز شریف نے کہا, لیکن شہباز شریف نے ایک دہلے کی کرپشن بھی کبھی نہیں کی. یہ جو ٹی ٹی ہے نا, یہ لوگوں نے زبردستی سے ان کا اکاؤنٹ, وربوں کا معاملہ ہے, دھیلے تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اب وہ چلے گئے, اب انہوں نے کہا یہ جرمانہ ادا کریں. اب نواز شریف صاحب نے کہا بڑا بہترین موقع ہے, جھوٹ تو وہ بولتے نہیں, بولیں گے تو سراسر جھوٹ بولیں گے. ہاں, انہوں نے بھی کہا سراسر جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے کہا بھئی تو بہترین موقع ہے, میں تو معصوم ہوں. ویسے وہ آپ کو پتہ ہے مظلوموں والی شکل بنا لیتے ہیں, جب ذرا سا بھی مسئلہ ہو وزیر اعظم پھر بھی چہرے پہ مظلومیت طاری کر لیتے ہیں. ان کو اصل میں ایکٹر بننے کا شوق تھا یا کریکٹر بننے کا شوق شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بیچ میں شہباز شریف کدھر سے آ گیا؟ آپ نے بات کی, میں نے کہا وہ بھی اتنے, شہباز شریف نے ایک دہلے کی کبھی کرپشن. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے کہا مجھے براڈ شیٹ نے بے گناہ قرار دے دی. اگر وہ یہ نہ کہتے, کیسے انہوں نے کلیئر کر دیا ان کو؟ انہوں نے تو تردید کر دی. وہ کہتے ہیں جی ہم سے بات کریں, ہم اب بھی بتا دیں گے سیاستدانوں کی جائیدادیں. اب عمران خان کے لیے سنہری موقع. عمران خان کہتا میں تو اویل کریں گے موقع, یہ مجھے نہیں پتا کہ اویل کریں گے نہیں کریں گے. عمران خان کے راستے میں ایک ہمالہ جیسی دیوار کھڑی ہے. یہ نواز شریف یا زرداری نہیں ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا, کچھ سازشی ہیں جنہوں نے بھیجا ہے. خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں سازشی جنہوں نے باہر بھجوا دیا؟ خان صاحب کے اپنے ہیں یا پرائے ہیں, جو بھی ہیں وہ اس قابل ہیں, اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو امید دلائی تھی کہ تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے. کابینہ بھی ڈسکس کر لی تھی. اس کے بعد میں چپ ہوں. اب بات یہ ہے کہ نہیں, لیکن احتساب ہوگا. جب تاریخ کا رخ دھارا ایک طرف جاتا ہے نا, ایسے تھا جیسے تن دریا کا پانی ہے, اس کے راستے میں جو کھڑا ہوتا ہے نا, تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تن کے ان کی راہ نہیں روکتے.